بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم فتوح اور احداث نگاری کے بارے میں بات کریں گے، یعنی ہم مسلم ہسٹوریوگرافی کے اوپر بات کرتے ہوئے دوسری صدی ہجری میں داخل ہو گئے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں جو مورخین آتے ہیں وہ ایک نئے ٹرینڈز کے ساتھ ہمیں کچھ نئے رجحانات نظر آتے ہیں مسلم ہسٹوریوگرافی کے اندر۔ ایک تو ہے فتوح نگاری، یعنی فتوحات کے حال لکھے جانے لگے تھے، اور دوسرا ہے احداث نگاری کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری صدی ہجری میں فتوح اور احداث کے اوپر رسائل اور کتابیں لکھی جانے لگی تھیں، اور سیرت تو چل رہی تھی، یعنی جو کچھ پہلی صدی ہجری میں لکھا جا رہا تھا وہ تو کنٹینیویشن میں آگے بڑھ رہا تھا، لیکن دوسری صدی ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو فتوحات کے اوپر الگ سے ایک فن کے طور پر سامنے آتے ہیں مورخین جنہوں نے کتب ہائے فتوح لکھی، اور دوسرے احداث کے اوپر جو بڑے احداث یعنی واقعات، بڑے بڑے واقعات جو ہوئے تھے پہلی صدی ہجری میں، پہلی صدی ہجری کے نصف اول میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے، مثال کے طور پر ردہ، مثال کے طور پر شہادت عثمان کا واقعہ، مثال کے طور پر واقعہ جمل، واقعہ صفین، تو یہ جو بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے ان کے اوپر الگ الگ رسائل لکھے جانے لگے، اور جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی تھیں ان کے اوپر کتاب الفتوح سامنے آنے لگی۔ تو یہ دوسری صدی ہجری کے اندر یہ دو بڑے رجحانات ہم دیکھتے ہیں مسلم ہسٹوریوگرافی کے اندر۔ تو ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں کتاب الفتوح سے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے، رسول اللہ کے انتقال کے بعد ہی، بلکہ ان کی زندگی میں ہی جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، یمن میں اسود انسی وغیرہ، اور جب حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ شروع ہی ہوا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور یہ معمولی قبیلے نہیں تھے، ابس، زبیان، فزارہ، بڑے بڑے قبیلے تھے جنہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور شمال، جنوب، مشرق، مغرب ہر طرف سے جھوٹے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے، اور ان کی وجہ سے قبیلے والے ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی جو ان کے حلیف تھے وہ ان کے ساتھ لگ پڑے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو پورا جزیرہ نما عرب مرتد ہو گیا، سوائے مکہ، مدینہ اور طائف کے، سوائے قریش اور بنو ثقیف کے، سب فارغ، سب ارتداد کے اندر گلے گلے ڈوب گئے۔ یہ بہت بڑے امتحان کا وقت تھا۔ کسی مورخ نے لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی تھی جیسے شدید سردی کے زمانے میں بارش کے اندر بھیگتا ہوا بکری کا کوئی بچہ۔ شدید بارش کے عالم میں، سردی کے زمانے میں بارش کے اندر بھیگتے ہوئے بکری کے بچے کی جو حالت ہوتی ہے، اس وقت مسلمانوں کی حالت وہ تھی۔ اور پورا جزیرہ نما عرب اگر آپ نقشہ دیکھ لیں تو شمال میں دیکھ لیں آپ، بنو تمیم میں سجا کھڑی ہو گئی، جنوب میں اسود انسی، سینٹرل عربیہ کے اندر طلیحہ اسدی، یعنی ایک دو نہیں، چار مدعیان چاروں سمتوں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت بڑی غیر معمولی جرأت کا اور سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، اور انہوں نے 11 لشکر ترتیب دیے، اور یہ 11 لشکر شمال، جنوب، مشرق، مغرب ہر طرف بھیج دیے گئے، 11 کے 11 لشکر، کہ یہ ارتداد کے اوپر قابو پائیں۔ لہٰذا یہ حروب ردہ بڑی پورا سال چلی ہیں، تقریباً سال سوا سال یہ حروب چلی ہیں، کہیں پر پہلے فتح ہو گئی، کہیں بعد میں، اس طرح سے۔ جیسے ہی یہ حروب ردہ کا معاملہ ختم ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق نے تمام جزیرہ نما عرب کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، تو انہوں نے ان جو فوجیں تھیں انہیں مدینہ واپس نہیں بلایا، بلکہ انہیں خطوط لکھ کر کے کہ تم نے فلاں سے ملنا ہے اور تم نے
فلاں طرف نکل جانا ہے، یعنی عراق اور شام کی طرف انہیں بھیج دیا گیا، اور وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ممالک کی فتوحات کا دور شروع ہو گیا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بیٹھے بٹھائے ایسے ہی انہوں نے ایک ایگریشن اسٹارٹ کر دیا ساسانیوں کے خلاف اور بازنطینیوں کے خلاف، خواہ مخواہ میں یہ اٹھ کے سوار ہو گئے ان کے سروں پر اور ان کو چھیڑا اور ان سے جنگیں لڑیں۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ارتداد کی لہر اٹھی ہے جس کے اندر پورا جزیرہ نمائے عرب سوائے مکہ مدینے اور طائف کے مبتلا ہو گیا تھا اور مرتد ہو گیا تھا، تو اس وقت وہ بازنطینی اور وہ ساسانی اپنی اپنی سرحدوں پر اس ساری صورتحال کو بڑی دلچسپی سے دیکھ بھی رہے تھے اور ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل کر رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمیں مدینے کی اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ جو مرتدین ہیں جن کو مسلمان مرتدین کہہ رہے ہیں، یہ خود ہی اس جمعہ 8 دن کی یہ جو ریاست مدینہ ہے اس کا یہ خود ہی خاتمہ کر دیں گے، اور ہو بھی سکتا تھا اگر حضرت ابوبکر صدیق نے بہت زیادہ دانش مندی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا، سیاسی دانش مندی کا، تو یہ ہو بھی جاتا، ختم ہو جانی تھی وہ ریاست، اس کی حیثیت کیا رہ گئی تھی۔ تو یہ لوگ ساسانی اپنی سرحدوں پر، بازنطینی اپنی سرحدوں پر بیٹھ کر کے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل کر رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، یہ لوگ خود ہی اس کا خاتمہ کر دیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم بس آخر وقت میں ہمیں جو مناسب لگے گا ہم وہ اقدام اٹھائیں گے۔ تو مسلمانوں کی کمزوری ان کے اوپر عیاں ہو چکی تھی، مسلمانوں کا ارتداد ان کی سمجھ میں آ گیا تھا، اور ان کو یہ بھی ایک توقع تھی کہ مدینے کی ایک چھوٹی سی نوزائیدہ ریاست جو ہے وہ نہیں نبٹ سکے گی ان لوگوں سے، لہٰذا ان کی بڑی امیدیں تھیں کہ یہ ریاست جو ہے یہ اس طرح سے خود ہی ختم ہو جائے گی۔ ہوا اس کے برعکس، مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے جو 11 لشکر شمال جنوب مشرق مغرب ہر طرف بھیجے تھے، وہاں پر ان کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی، کہیں جلدی کہیں دیر میں، لیکن بہرحال 1 سال اور 1.25 سال کے عرصے کے اندر سارے حروب ردہ کا خاتمہ ہو گیا، سب لوگوں کو دوبارہ سے مطیع بنایا گیا، سب لوگوں نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا۔ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو گئے، اور باقی سب اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان 11 لشکروں کو ری آرگنائز کیا، خطوط لکھ کر کے، اور کہا کہ اب تم عراق کی سرحد پہ چلے جاؤ اور تم شام کی سرحد پہ چلے جاؤ، تاکہ یہ 2 بڑی طاقتیں جو دانت لگائے بیٹھی ہیں کہ کس وقت وہ حملہ کر کے مدینے کی ریاست کا خاتمہ کر دیں گی، انہیں بتا دو کہ یہ ابھی آپ کا خواب پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے، جو جنگیں لڑی گئیں رسول اللہ کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں، ان کی حیثیت ڈیفینسو تھی، اور یہ کوئی جارحانہ اقدام نہیں تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ اپنے دفاع کے لیے اوفینسو ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کا جو اوفینسو اٹیمپٹ ہے وہ کوئی جارحانہ اقدام نہیں ہوتا، بلکہ وہ دفاعی اقدام ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی دفاع کے لیے آپ اوفینس پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہ وہی صورتحال تھی۔ اور دیکھیے، جب کہتے ہیں نا کہ جنگ شروع تو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ختم نہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے۔ تو ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو مسلمان عراق میں بھی فتوحات حاصل کر رہے تھے اور شام میں بھی کر رہے تھے۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ یہ بڑے لارج اسکیل کے اوپر یہ فتوحات پھیل جائیں، نہیں چاہتے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ جنگ اپنی مرضی سے شروع تو کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے، پھر ہاتھ سے آپ کے نکل جاتا ہے معاملہ، اب ایک دوسرا فریق بھی انوالو ہو چکا ہوتا ہے۔ تو حضرت اب عمر بھی خواہش کے باوجود ان جنگی سلسلے کو روک نہیں سکے، اور یہ جو جنگیں پھیلی ہیں ان میں ممالک فتح ہوئے ہیں۔ پورا ایران فتح ہو گیا، پورا عراق فتح ہو گیا، پورا شام فتح ہو گیا،
پورا مصر فتح. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا شام فتح ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ملک فتح ہو گیا. یعنی اس زمانے کا جو شام تھا، آج اس شام میں سے 5 ملک آپ نکالے ہوئے ہیں آپ نے. شام، اردن، لبنان، فلسطین، اسرائیل. اس وقت یہ 5 ممالک ایک ملک تھا اور وہ تھا شام. اسی طرح ایران کا معاملہ تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایران ایک ملک فتح ہو گیا، نہیں، 4-5 ملک فتح ہوئے آج کے حساب سے. اس وقت کا ایران کیا تھا؟ اس وقت کے ایران میں آذربائیجان بھی شامل تھا، آرمینیا بھی شامل تھا، موجودہ ایران بھی تھا، ایران، اور عراق عجم کے ایک بڑا علاقہ، یعنی عراق کا وہ علاقہ جو سرحدی طور پر ایران سے ملتا، وہ ایران تھا. اسی طریقے سے افغانستان کا وہ حصہ جو سرحدی طور پر ایران سے ملتا ہے وہ ایران کا حصہ تھا. تو 5 علاقے نکل آئے، 5 ممالک نکل آئے. تو یہ بڑی عظیم الشان فتوحات تھیں اور بڑی حیرت انگیز فتوحات تھی. یہ ایک ایک ملک فتح ہونے کا مطلب یہ 5 ملک فتح ہو رہے ہیں آج کے حساب سے. یہ ممالک فتح ہو گئے. اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے 1 صدی ہجری کے اندر، اور یہ سلسلہ چلا ہے فتوحات کا. اموی دور میں بھی چلا ہے. یہ ولید کے زمانے میں بہت ایکسپینڈ کر گیا. یہ لوگ وہاں چلے گئے، یورپ پہنچ گئے، اسپین فتح ہو گیا، پورا شمالی افریقہ فتح ہو گیا. اب شمالی افریقہ میں بھی 5-6 ممالک ہیں. یہ سارے ممالک فتح کرتے کرتے یہ لوگ مصر سے لے کر کے مراکش تک فتح ہو گیا. اس کے بعد یہ اسپین چلے گئے، اسپین سے پھر یہ فرانس چلے گئے. تو یہ سلسلہ پوری 1 صدی ہجری میں فتوحات کا چلتا رہا. لہٰذا ہماری جو 2 صدی ہجری میں جو مورخین تھے ان کے پاس فتوحات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا. فتوحات کے ضمن میں بہت بڑا ذخیرہ تھا ان کے پاس لکھنے کے لیے، ان کے پاس ریکارڈ کرنے کے لیے. اچھا ایک چیز اور دیکھیے کہ اس کی ضرورت بھی تھی. یعنی اس کی ضرورت کہ مورخین اس طرح کی فتوحات کے پورے تفصیلی احوال لکھیں، اس کی ضرورت ہمارے خلفاء کو بھی تھی اور اس کی ضرورت ہمارے علماء اور فقہاء کو بھی تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ دیکھیے یہ سب فقہ کے مسائل ہیں نا، کہ یہ زمین فتح ہو گئی، یہ زمین آپ نے قبضہ کر لی، تو اب اس کے اوپر یہاں پہ مال غنیمت کا کیا حساب تھا، یہاں پہ کون سا ٹیکس لگے گا. دیکھیے زمین کی نوعیت کیا ہے. جو زمین دیکھیے فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو زمین صلحاً فتح ہوتی ہے اس کے احکام اور ہیں، جو زمین ان وطن فتح ہوتی ہے اس کے احکام اور ہیں فقہ کے اعتبار سے. تو یہ بڑی ضرورت تھی ہمارے فقہاء کو کہ انہیں یہ پوری تفصیل بتائی جائے کہ کون سی زمین صلح کے نتیجے میں فتح ہوئی ہے اور وہ صلح کیا تھی. یعنی اس صلح کے اندر کیا ٹرم اینڈ کنڈیشنز تھی، اور کون سی زمین انوطن یعنی زبردستی اور فوج کشی کے نتیجے میں کون سی زمینیں ہمیں کون سے علاقے ملے ہیں، تاکہ ان زمینوں کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ٹیکس لگایا جا سکے. تو یہ فقہاء کی بھی ضرورت تھی، ہمارے حکمرانوں کی بھی ضرورت تھی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. حضرت امیر معاویہ نے مصر کے جو گورنر تھے عمرو بن عاص، ان کے ایک مولا تھے وردان جو تھے وہ ٹیکس کلیکشن وغیرہ کے یہ سارا کام کیا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ نے وردان سے یہ کہا، خط لکھا اور کہا کہ دیکھو اس علاقے سے، کوئی علاقہ بتایا، اس علاقے سے تم جو ٹیکس کلیکٹ کر کے ہمیں بھیجتے ہو نا یہ کم ہے. یعنی امیر معاویہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں سے خراج ہمیں ملنا چاہیے، تو وہ تو بہت زیادہ ہو رہا تھا، جبکہ وردان جو پیسہ بھیج رہے تھے دارالحکومت میں دمشق میں وہ کم تھا. تو امیر معاویہ نے کہا یہاں سے تو زیادہ آنا چاہیے. تو وردان نے امیر معاویہ کو بتایا کہ امیر المومنین آپ جس علاقے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہاں سے ہم خراج نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ زمین ان وطن فتح نہیں ہوئی ہے. زمین کا یہ علاقہ، یعنی یہ علاقہ جو ہے یہ صلح سے فتح ہوا ہے، اور صلح کے کنڈیشنز، ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اتنا % لیں گے، تو ہم اس کو بڑھا نہیں سکتے. تو امیر معاویہ نے کہا اچھا یہ بات تھی.
تو اب میری سمجھ میں آیا ہے کہ یہ یہاں سے خراج نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہاں سے صلح کے مطابق جو طے ہوا ہے وہ رقم آ رہی ہے، اس لیے کم ہے۔ تو یہ ہمارے خلفاء کی بھی ضرورت تھی، یہ ہمارے فقہاء علماء کی بھی ضرورت تھی کہ یہ جو زمینیں فتح ہو رہی ہیں، یہ جو علاقے فتح ہو رہے ہیں، یہاں پہ سارا ریکارڈ رکھا جاتا تھا، غلام آ رہے ہیں، کتنے غلام آئے ہیں، کس کو دیے گئے ہیں، یہاں سے مال غنیمت آیا ہے، کتنا مال غنیمت آیا ہے، 5% خمس جو ہے وہ گیا کہ نہیں گیا دارالحکومت، اور یہ سارے انتظامات اور یہ سارے سرکاری ریکارڈ بنانے میں ہمارے مورخین نے بڑی مدد کی۔ لہٰذا اس زمانے میں فتوح کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ابو معشر سندھی کی کتابیں ہیں فتوح کے حوالے سے، واقدی کی کتابیں ہیں، فتوح مصر ہے، فتوح شام ہے، فتوح العجم ہے۔ اچھا، واقدین کی جو یہ کتابیں ہیں فتوح کی، ان کے بارے میں شک و شبہ یہ پایا جاتا ہے، جو کتابیں آج ہمیں مل جاتی ہیں واقدی کی، کہ یہ واقدی کی نہیں ہیں، مگر جو چیز ہمیں واقدی کی ملتی ہے وہ طبری اور دیگر مورخین نے ان کی جو روایتیں نقل کی ہیں، وہاں جو واقدی ہے وہ اوریجنل ہے۔ تو ہم ابھی جو واقدی پر ہم کیوں نہیں بہت تفصیل سے بات کر پاتے، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس واقدی کی کوئی کتاب نہیں ہے، اور واقدی کی گو کہ بعض مستشرقین نے واقدی کی کتاب خاص طور سے فتوح شام اور فتوح مصر وہ انہوں نے چھاپ دی ہے، میرے پاس بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ واقدی کی نہیں ہے، بعد میں کسی وقت اس کے نام سے کوئی نسخہ لگا دیا گیا ہے، اس لیے ہم ان کو تو نہیں بتا سکتے کہ ان کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، لیکن طبری نے وغیرہ نے جو واقدی کی فتوح نقل کیے ہیں، فتوح کے حوالے سے اس کی جو روایت نقل کی ہیں وہ ثقہ ہیں، ان پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں، اور فتوحات کے حوالے سے اس کی جو رپورٹنگ ہے واقدی کی کمال کی ہے، بلازری کی اس سے زیادہ کمال کی ہے۔ بلازری کی کتاب ہے فتوح البلدان، بہترین اور اوتھینٹک کتاب ہے، ایک ایک سطر اوتھینٹک ہے اس کی، فتوح البلدان کی۔ فتوح البلدان جو ہے یہ تو اس کا اردو ترجمہ حیدرآباد دکن سے جامع عثمانیہ کے تحت ابو الخیر مودودی نے کیا تھا، اور 2 جلدوں کو ایک ہی جلد کے اندر کر کے نفیس اکیڈمی نے شائع کر دیا تھا، تو اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے اور عربی تو مل ہی جاتی ہے فتوح البلدان۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس فتوح کا ایک زبردست ریکارڈ آ گیا، اور اس سلسلے میں ہم مانتے ہیں کہ واقدی کی خدمات عظیم تھی، بلازری کی خدمات عظیم تھی، اور بھی جو مورخین ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو کتابیں لکھی ہیں جو فتوح کے اوپر آئی 2 صدی ہجری میں۔ اچھا، ان لوگوں کے سورسز کیا تھے؟ ان لوگوں کے ایک واسطے سے عینی شاہد تک یہ لوگ پہنچ جاتے تھے، یعنی واقدی اگر لکھ رہا ہے مصر کی فتح کے بارے میں، تو وہاں پر جو صحابہ گئے تو واقدی نے ان صحابہ کے بیٹوں اور پوتوں سے لے لی وہ ساری روایتیں جو اس جنگ میں یا تو شریک تھے یا عینی شاہد تھے۔ تو اس وجہ سے واقدی کی ان تاریخی روایات کی بڑی اہمیت ہے، اور انہیں ہم مستند سمجھتے ہیں، اور وہی روایات طبری نے اور باقی سب لوگوں نے لی ہیں۔ بلازری کو ہم واقدی سے زیادہ اوتھینٹک مانتے ہیں، اور بلازری نے بھی یہی کیا۔ بلازری نے تو بلکہ بہترین معلومات فراہم کی ہیں تمثیر شہروں کی آباد کاری کے حوالے سے، تمثیر کوفہ بہترین معلومات، تمثیر بصرہ، یہ معلومات آپ کو اور کوئی نہیں دے رہا جو بلازری دے رہا ہے۔ تو سندھ کی فتوحات کے حوالے سے آپ کے پاس کون سا سورس ہے سوائے بلازری کے؟ تو یہ بہترین کتابیں لکھی گئیں، اور یہ کتابیں مستند مانی جاتی ہیں، اسلامی تاریخ کے حوالے سے ان کی بڑی ویلیو ہے، بہت امپورٹنس ہے، آج بھی ان کی اوتھینٹسٹی کو کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ واقدی کو مستشرقین بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بلازری کو مستشرقین بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ ان کی روایتیں جو ہیں، جیسے واقدی کی تو روایتیں ہیں
جو نقل ہو کر کے آئی ہیں، بلازری کی کتاب بھی موجود ہے فتوح البلدان۔ اچھا، ایک طرف تو یہ چل رہا تھا کہ فتوح کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی تھی، دوسری طرف احداث پر کتابیں لکھی جا رہی تھی۔ احداث یعنی واقعات، جو بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے۔ ردہ کا واقعہ ہے، جمل کا واقعہ ہے، شہادت عثمان کا واقعہ ہے، جمل کا واقعہ ہے، صفین کا واقعہ ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کے نصف اول میں خوفناک حادثات جو پیش آئے تھے، ان کے اوپر دوسری صدی ہجری کے ہمارے مورخین نے لکھا ہے، اور وہ انہوں نے رسائل کی شکل میں لکھا ہے۔ یعنی وقت جمل، اب جمل کے واقع جمل کے اوپر ایک رسالہ آ گیا، 40 صفحے کا، 42 صفحے کا، 45 صفحے کا۔ صفین کے اوپر وقت صفین وہ آ گیا، ردہ کے اوپر آ گیا، ردہ کی الگ الگ جنگ کے اوپر الگ الگ رسالے جو ہیں وہ آ گئے۔ اور یہی جو رسائل تھے جو احداث کے اوپر لکھے گئے، یہی بعد میں ہمارے مورخین نے اب ان کی روایتیں لی ہیں، طبری نے اور دیگر مورخین نے لی ہیں۔ ان میں جو دوسری صدی ہجری کے مورخین ہیں نا احداث کے حوالے سے، ان میں ہم 3-4 بڑے نام آپ کو بتا دیتے ہیں، جس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کر لیں گے۔ ایک بڑا اہم نام ہے عوانہ بن حکم کلبی، دوسرا اہم نام ہے ابو مخنف، تیسرا بڑا نام ہے ہشام بن عروہ، چوتھا بڑا نام ہے سیف بن عمر تمیمی۔ ہم اگلی نشست میں ان چاروں کے بارے میں نہ صرف یہ کہ آپ سے گفتگو کریں گے، بلکہ ہم یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس کی روایت ہم بلا دھڑک لے سکتے ہیں، وہ ثقہ ہے ہمارے نزدیک، کس کی روایت کو ہم تنہا نہیں لے سکتے، کس کی روایت کو کن موضوعات پر لے سکتے ہیں اور کن موضوعات پر نہیں لے سکتے۔ آج کی نشست سے ہم جو اصول وضع کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فتوح کے موضوع پر علامہ واقدی اور بلازری کی بیشتر معلومات ثقہ اور قابل اعتبار ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔